زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ایسے عظیم کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں کی بدولت دنیا بھر میں سبز ہلالی پرچم سر بلند کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کی صحیح قدر نہ کی اور نہ ہی انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا جس کے وہ لائق تھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کئی نامور ہیروز کو بھلا ہی دیا۔ ایسا ہی ایک ہیرو ایشیا کا تیز ترین انسان اولمپئن عبدالخالق ہے، جسے انڈیا کے سابقہ وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے فلائنگ برڈ آف ایشیا کا خطاب دیا، اور اسی نسبت سے آج تک ان کا خاندان پرندہ فیملی کے نام سے مشہور ہے۔ عبدالخالق نے جہاں ایشیا میں 100 اور 200 میٹر تیز دوڑ کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے، تو وہیں 36 انٹرنیشنل اور 70 نیشنل طلائی تمغے جیت کر گولڈ میڈلز کی سینچری بنا کر ایک ایسا ریکارڈ بھی قائم کیا جو شاید اگلے 100 برس تک بھی نہ ٹوٹ سکے۔ آج ہم اپنے سننے والوں کے لیے صرف ان کے انٹرنیشنل کیریئر اور کارناموں کا ذکر کریں گے، کیونکہ ان کی قومی سطح پر حاصل کامیابیوں پر ایک دائرانہ نظر ڈالنے کے لیے بھی پوری کتاب مرتب کرنا پڑے گی۔ فلائنگ برڈ آف ایشیا صوبیدار عبدالخالق 23 مارچ 1933 کو ضلع چکوال، پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں جیند آوان میں ماسٹر سجاول خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل اسکول حصولہ چکوال سے حاصل کی۔ 1948 میں 15 سالہ نوجوان عبدالخالق نے آبائی گاؤں کے قریب پیر پھلائی روایتی کھیل کبڈی میں حصہ لیا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے پاک آرمی کے کوچز کی ایک ٹیم وہاں موجود تھی، جنہوں نے اس نوجوان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے آرمی بوائز اسکیم کے تحت بھرتی کرنے کی پیشکش کی، جسے عبدالخالق نے قبول کر لیا۔ عبدالخالق نے اٹک سینٹر سے آرمی بوائز کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم فوج میں ہی مکمل کی۔ انہوں نے آرمی اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کارکردگی کے اعتراف کے بعد باقاعدہ اسپورٹس مین کیریئر کا آغاز کیا اور 1954 سے لے کر 1962 تک مختلف بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ سبز ہلالی پرچم سر بلند رکھا۔ انہوں نے ایشین گیمز، ورلڈ ملٹری چیمپئن شپ، اولمپکس گیمز، کامن ویلتھ گیمز اور انڈو پاک گیمز سمیت متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ہمیشہ گرین شرٹ کے سینے پر تمغہ سجایا۔ 1954 میں دوسری ایشین گیمز منیلا میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے پہلا انٹرنیشنل گولڈ میڈل جیتا، جو پاکستان کا ایتھلیٹکس میں پہلا انٹرنیشنل میڈل تھا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے 36 بین الاقوامی طلائی تمغے، 15 بین الاقوامی چاندی اور 12 بین الاقوامی کانسی کے تمغے جیتے، جو آج تک ایک ریکارڈ ہے۔ ان کے بھائی عبد المالک بھی اولمپئن ایتھلیٹ تھے، جبکہ ماسٹر الطاف حسین جو ان کے والد تھے کبڈی کے بہت مشہور کھلاڑی تھے۔ عبدالخالق کو کبڈی اور دوڑ کا شوق اپنے ماموں غلام عباس کو دیکھ کر پیدا ہوا۔ وہ شکار کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دادا سجاول خان اور ان کے بھائی ماول خان پاور لفٹنگ میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ ان کے صاحبزادے محمد اعجاز اپنے والد کا مشن آگے بڑھانے میں مصروف ہیں اور آج کل پنجاب کے صوبائی ایتھلیٹکس کوچ ہیں، جبکہ انہیں بلائنڈ آرچری میں پاکستان کا بانی کوچ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ عبدالخالق نے 1954 میں ایشین گیمز، کامن ویلتھ، برٹش ایمپائر گیمز اور ورلڈ ملٹری گیمز کینیڈا میں حصہ لیا۔ 1954 میں ایشین گیمز میں عبدالخالق نے 100 میٹر ریس 10.6 سیکنڈ میں مکمل کر کے ایک نیا ایشین ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے 1951 میں
ایشین گیمز میں لیو پینٹو کا 10.8 سیکنڈز کا ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد انہیں ایشیا کا تیز ترین انسان کا لقب دیا گیا۔ عبدالخالق نے 4x100 میٹر ریلے ریس میں سلور میڈل بھی حاصل کیا۔ 1956 میں عبدالخالق نے انڈو پاک گیمز دہلی سمیت متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا۔ انڈو پاک گیمز میں عبدالخالق نے 100 میٹر ریس میں 10.4 سیکنڈ اور 200 میٹر 21.4 سیکنڈ میں دونوں ایشیا کے نئے ریکارڈ قائم کر ڈالے اور پاکستان کے لیے ڈبل گولڈ میڈلز جیتے۔ جہاں اس تقریب کے مہمان خصوصی سابق انڈین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں فلائنگ برڈ آف ایشیا کا خطاب دیا۔ 1956 میں میلبورن اولمپکس میں عبدالخالق کی پرفارمنس نے انہیں دنیا کے سر فہرست 7 ایتھلیٹس میں شامل کیا۔ انہوں نے 100 میٹر، 200 میٹر اور 4x100 میٹر ریلے ریس میں حصہ لیا۔ تیسری ہیٹ میں 100 میٹر ریس کے پہلے راؤنڈ میں عبدالخالق بابی موور کے بعد 10.8 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسرے راؤنڈ کی دوسری ہیٹ میں پھر وہ 10.5 سیکنڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچے اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا اور چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے 200 میٹر ریس میں بھی حصہ لیا، جہاں انہوں نے 21.1 سیکنڈ کے ساتھ 2 راؤنڈز مکمل کیے اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں عبدالخالق اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے اور چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ عبدالعزیز محمد شریف بٹ اور غلام رزاق کے ساتھ عبدالخالق 4x100 میٹر ریلے ریس کے سیمی فائنل تک پہنچے۔ عبدالخالق نے اسی روز وکٹورین ریلے چیمپئن شپ میں 4x110 گز میں فاتح پاکستان ٹیم کے لیے اینکر مین کے طور پر دوڑے۔ سیمی فائنل کے 100 میٹر ڈیش سے نمٹنے سے قبل عبدالخالق نے 10.4 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کیا۔ اولمپک کے 100 میٹر فائنل میں بابی موور گولڈ میڈلسٹ اور عبدالخالق کا صرف 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کا فرق تھا۔ عبدالخالق نے 100 میٹر سونے کا تمغہ اور 4x100 ہائیڈ سونے کا تمغہ جیتا۔ 1958 ایشین گیمز سے پہلے مختلف بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے کر 11 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ ایشین گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل، سلور میڈل اور کانسی کے تمغے بالترتیب 100 میٹر، 200 میٹر اور 4x100 میٹر ریلے ریس میں جیتے۔ عبدالخالق کی شراکت کے ساتھ پاکستان نے ایتھلیٹکس میں دوسری اور مجموعی درجہ بندی میں چھٹی پوزیشن حاصل کی۔ عبدالخالق کی زندگی میں سب سے بہترین عالمی رینکنگ دوسری رہی، جو آج تک پاکستان کا ریکارڈ ہے۔ فلائنگ برڈ آف ایشیا کے مایہ ناز کارناموں پر 1958 میں سابق صدر ایوب خان نے صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا، جو اسپورٹس کے شعبے میں کسی بھی پاکستانی کے لیے پہلا اعزاز تھا۔ 1959 میں عبدالخالق نے سونے، چاندی اور کانسی سمیت بین الاقوامی مقابلوں سے 20 تمغے جیتے۔ عبدالخالق نے 1960 میں روم اولمپکس میں 100 میٹر ڈیش میں حصہ لیا اور 4x100 میٹر ریلے ریس میں بطور اینکر مین اپنے چھوٹے بھائی عبدالمالک، محمد رمضان علی اور غلام رزاق کے ساتھ حصہ لیا اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ 1962 میں انہوں نے ہالینڈ میں منعقدہ ورلڈ ملٹری گیمز میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے 1962 میں ایشین گیمز میں 100 اور 200 میٹر ریس میں بھی حصہ لیا۔ عبدالخالق نے 1965 سے 1967 اور 1970 سے 1971 تک پاک فوج میں کوچ کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے۔ پنجاب کے لیے 1974 سے 1975 تک اور نیشنل اسپورٹس ٹرسٹ اسلام آباد
میں 1974 سے 1978 تک قومی کوچ کی حیثیت سے کھلاڑیوں کو تربیت دی۔ عبد الخالق کو 1971 کی جنگ میں ہندوستانی فوج نے اغوا کر لیا، جہاں ان سے ہندوستانی حکومت کی طرف سے مشہور انٹرنیشنل ایتھلیٹ اور ایشیا کا تیز ترین انسان ہونے کے ناطے رہائی کی پیشکش کی گئی، جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی اپنی آزادی کو ترجیح دیں گے۔ 10 مارچ 1988 کو ایتھلیٹکس کا یہ چمکتا ہوا ستارہ فلائنگ برڈ آف ایشیا کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپنے آبائی گاؤں جند آوان میں سپرد خاک ہیں۔ قوم آوان کا قابل فخر سپوت خود تو آج ہم میں نہیں، لیکن انہوں نے وطن عزیز پاکستان کے لیے جو ریکارڈز بنائے وہ آج بھی بلکہ شاید رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ جب بھی دوڑتے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، کئی عبد الخالق موجود ہوں گے جنہیں سامنے آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حکومت کو چاہیے کہ مایہ ناز قومی ہیرو کے نام عبد الخالق قومی ایتھلیٹکس اکیڈمی قائم کی جائے تاکہ عالمی میدانوں میں عبد الخالق کا لہرایا ہوا پاکستانی پرچم سدا بلند رہے۔ عبد الخالق نے ہمیشہ معروف بھارتی ایتھلیٹ ملکھا سنگھ کو شکست دی، جبکہ زندگی میں صرف ایک بار ملکھا سنگھ نے عبد الخالق کو ہرایا تو انڈیا میں بڑے جشن منائے گئے کہ ملکھا نے عبد الخالق کو ہرا دیا۔ پھر ملکھا سنگھ پر بھاگ ملکھا بھاگ فلم بھی بنائی گئی، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل گولڈ میڈلز جیتنے والے پاکستانی ہیرو کو قوم بھول چکی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری نصابی کتب میں عبد الخالق جیسے ہیروز کے کارناموں پر مبنی مضامین شامل کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل فخر کرنے کے ساتھ انہیں اپنا آئیڈیل بنا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔